تفصیلی خط لکھا ہے چیئرمین جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کو، اور اس میں وہ تمام سوال اٹھائے ہیں جو کہ ہم جن کا بار بار اظہار کر رہے ہیں. ہم نے یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آخری دفعہ پی ٹی وی نے کس وقت پروفٹ بنایا تھا اور اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی. یعنی ہمیں ڈکلائن کی وجہ بھی ڈھونڈنی چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ رسپانسبلٹی کس پہ عائد ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو اتنے لوگ جن کی تنخواہیں نہیں آ رہی شالیمار ریکارڈنگ کمپنی میں، لکویڈیٹر کو ہائر کرنا، لکویڈیٹر تو ظاہری بات ہے اس نے تو لکویڈیٹ کرنا ہے، وہ کسی کی تنخواہیں نہیں دے گا، تو یہ حل نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں ایک طرف ریوائول پلان اور پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، اس کمیٹی کی رپورٹ کیا ہے، کیا پلان ہے، وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس شیئر نہیں ہوا. اور یہ کوئی ایک غیر معینہ مدت تک یہ حالات نہیں چل سکتے. جیسے ابھی لکویڈیٹر نے بھی کہا کہ جی ہم تو جو ہے 280 میں سے 230 ملازمین کو فارغ کر چکے ہیں، اور 50 کو ہم نے ریٹین کیا اور 2 مہینے کے بعد ہم ان کو بھی فارغ کر دیں گے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ 280 فیملیز ہیں، تو دس از اے کرائسس. اسی طریقے سے پی ٹی وی میں جب ہوا ہے، انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ کتنی تعداد میں جو ہے کانٹریکٹ ملازمین کو فارغ کیا گیا ہے اور کتنی تعداد میں نئی بھرتیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پی ٹی وی کے اندر جو ابھی تزئین و آرائش کا کام ہوا ہے، اس کے اندر ٹینڈر سمجھ میں آتا ہے کہ جی وہ بعد میں آئے ہیں اور رینوویشن پہلے ہو گئی ہے. تو جو بے ضابطگیاں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور ان کو لے کے میں نے ایک تفصیلی لیٹر لکھا ہے، اسی لیے کہ یہ تمام وہ سوالات ہیں جو صرف میرے ذہن میں نہیں ہیں، تمام کمیٹی ممبرز ذہن میں نہیں ہے، پاکستان کے عوام پوچھتے ہیں. یہ پبلک کا پیسہ ہے، اس کے اوپر ایک باقاعدہ لاہے عمل بھی ہونا چاہیے، اور اس پہ جو ہے وہ باقاعدہ ایک سامنے شفافیت کے ساتھ چیز آنی چاہیے. درستگی کی گنجائش ہے، ہر ادارے کو تباہ حالی تک نہیں پہنچایا جا سکتا، ورنہ تو ہمارے ہاں تو یہ کہ باقی دنیا میں کے ادارے نہیں چلتے، یہاں پہ ایسی کیا خاص بات ہے کہ کوئی جو ہے وہ ادارہ نہیں چل رہا. یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہے بہت زیادہ اگنورینس کی اور بہت زیادہ ایک کرمنل نیگلیجنس کی بات ہے.